سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام عظمتوں کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پراگندہ حال ہوتے ہیں اور ان کی ظاہری حالت کی وجہ سے انہیں دروازوں کے باہر سے ہی منع کر دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لیں تو وہ اسے ضرور پورا فرما دیتا ہے. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیاء اللہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولیاء اللہ کی پہچان یہ ہے کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. ناظرین کرام، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہو تو چند نام ذہن میں فوری ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں، جن میں سب سے بڑا اسم مبارک سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا بلال حبشی کے ساتھ ساتھ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ناظرین کرام، قسام ازل کا اپنا جو ہے وہ حسن انتخاب ہے کہ کچھ زبانیں، کچھ قلم، کچھ قلوب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثناء کے لیے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کے لیے چن لیے ہوتے ہیں، جن میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن زہیر اور اس طرح کی دیگر ہستیاں جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب کریم کی صفت و ثناء کے لیے جو ہے وہ انتخاب ان کا کر لیا تھا. نعت کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، نعت باللسان بھی ہوتی ہے، نعت بالقلب بھی ہوتی ہے اور نعت بالجوارح بھی ہوتی ہے. نعت باللسان اور نعت بالقلب میں جو بڑے نمایاں نام ہماری تاریخ میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور یہ کمال کی بات ہے کہ بیک وقت اتنا بڑا شاعر بھی آدمی ہو، اتنا بڑا محدث بھی ہو، اتنا بڑا فقیہ بھی ہو، اتنا بڑا مفسر بھی ہو، یہ قدرت نے اتنی جو ہے وہ صلاحیتیں عطا کر دی ایک شخصیت کے اندر. مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ جو ہے ملکوتی صفات کی حامل ایسی شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی جو تھی عنایات ان پہ خاص کرم کی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو استاد تھے جن کو قاضی زادہ کہتے تھے، قاضی زادہ کے پاس جب یہ پڑھنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا مجھے اپنے ایک شاگرد پہ فخر ہے، اور کمال کا ایک فقرہ کہا. ناظرین کرام، آپ نے فرمایا کہ جامی کے پائے کا کوئی شخص دریائے آمو پار کر کے آج تک ادھر نہیں آیا. صبر کند و بخارا میں گئے اور زمانہ طالب علمی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیتیں عطا کر دی تھی. دوسری، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو تھی جمالیاتی ثروتیں، ان کا معاملہ یہ تھا کہ امام اعظم و حنیفہ کے شاگرد خاص امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ امام محمد کے چہرے کو ایک بہت بڑا عیسائی عالم آیا کسی مناظرے کے لیے. جو ہی اس نے ان کا چہرہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ چھوٹے محمد کے چہرے پہ اتنے انوار ہیں، تو جو اس محمد کا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا. میں بحث نہیں کرتا، میں تو کلمہ پڑھتا ہوں اور ان کے غلاموں میں شامل ہو جاتا ہوں. تو حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہرات کا بادشاہ جو سویا ہوا ہے، آج بھی دلوں پر حکومت کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی حسن اور وہی انوار عطا کیے تھے. اچھا، بیک وقت دیکھیں
70 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، 56 پہ تو سارے اہل علم کا اتفاق ہے، لیکن میں نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں جن میں ویسٹرن نے لکھا ہے کہ ان کی کتابوں کی تعداد جو ہے وہ 100 تک چلی جاتی ہے۔ آج بھی ہمارے درس نظامی میں مولانا عبدالرحمن جامی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ دنیا بھر میں عالم اسلام میں کسی کلمہ گو کے سامنے، جس طرح ہم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں، سیدنا ویسے کرنی کا تو ایک دم عامی ہو خاص ہو اس کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے، تعارف ہے۔ اسی طرح عبدالرحمن جامی کا آپ دیکھیں کہ نہ کسی کو پتہ ہو، جب وہ نعت سنتا ہے نسیمہ جانب بتا گزر کن زِ احوال محمد را خبر کن، یک دم زبان پہ آتا ہے یہ جامی ہو سکتا ہے۔ یا کبھی سنیں کہ تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پش مردہ آوارا زِ اسیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم سنتے ہیں اور مشرف گرچ شد جامی زِ لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن۔ مجھے ایک درویش ملا تھا جی مدینہ منورہ میں، اس نے مجھے کہا کہ تم روضہ انور پہ جب بیٹھتے ہو نا تو ایک بات میں تمہیں بڑی پتے کی بتاؤں۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ کہنے لگا جامی کی نعتیں لے آیا کرو ساتھ۔ میرا پھر معمول رہا، میں فوٹو سٹیٹ کرا کے لے جاتا تھا۔ اس نے کہا جامی کی نعتیں سرکار کو کتنی پسند ہیں آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یہ جو قصیدہ بردہ شریف ہے وہ امام بصیری کا، اس نے کہا اس کے بعد یہ جامی کی نعتیں ہیں تو ان کو آ کے یہاں پڑھا کرو۔ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی کی علمی مقام، مرتبہ، آپ کی کتب، آپ کا تصوف، اور خاص طور پہ آپ کو جو نقش بندی فیض ملا تھا جن بزرگوں کا، ان میں حضرت خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فخر الدین نورستانی، خواجہ برہان الدین، خواجہ بہاؤالدین شاہ نقش بند رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، اور خواجہ عبید اللہ حرار جیسی ہستیاں جو ہیں ان کا فیض جامی کو ملا ہوا تھا۔ ایک لطیفہ آپ کو سنا کے اور پھر آگے چلتا ہوں۔ بزرہ سنج بھی تھے بادشاہ، کئی بادشاہ جو تھے، درجنوں بادشاہ ان کی خدمت میں آتے تھے، تعلق تھا، کبھی دستے سوال دراز نہیں کیا۔ وہ پوچھتے تھے، بس خط لکھتے تھے ان کو کہ میرے عزیز یہ جو تاج و تخت ہے یہ بس چند روزہ ہے، یہ جو تاج تم نے پہنا ہوا ہے پہلے کتنے انہوں پہنا تھا، تمہارے بعد کتنے پہنیں گے۔ ان کو صرف نصیحتیں کرتے تھے اور غریبوں کی مدد کے لیے۔ بزرہ سنجی کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ سفر اجاز سے واپسی بغداد پہنچے، تو بغداد جب پہنچے تو پیر جمال عراقی جو تھے وہ تشریف لائے، وہ بھی بہت بڑی ہستی بزرگ تھے۔ تو انہوں نے اور ان کے مریدوں نے اونٹ کی، وہ جو اون کا بنا ہوا سردیاں تھیں وہ لباس پہنا ہوا تھا۔ تو جب ان سے ملے اور ان کا حسن دیکھا تو پیر جمال عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ جمال الہی، واہ جمال الہی، یعنی حسن پروردگار کے انوار جھلک رہے ہیں اس چہرے پہ۔ تو انہوں نے جواباً فرمایا کہ ہاں ہم نے بھی جمال الہی دیکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اونٹ دیکھا ہے آپ نے۔ تو یہ ان کی حاضر جوابی کا یہ عالم تھا۔ جامی جو ہے وہ ہماری محفلوں کی زینت ہے۔ کوئی محفل میلاد جو ہے وہ جامی کے بغیر مکمل ہی ہو سکتی، کسی مقرر کی تقریب مکمل ہی ہو سکتی، اور کسی عالم کی علمی گفتگو جامی کے بغیر مکمل ہی ہوتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی نظامی صاحب، نظامی اور جامی وزن بھی ملتا ہے اور پھر ایک جامی آج ہمارے قابو میں۔ جی بالکل، آج تو آپ کے پروگرام میں صاحب پروگرام خود بات چیت کریں گے۔ صاحب پروگرام کا ذیل۔ حضرت مولانا جامی، آپ نے بہت ہی خوبصورت تعارف کروایا،
اس میں مجھے ایک جملہ اضافہ کرنا ہے کہ عاشقوں کی کوئی محفل بھی ذکر جامی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہاں جی. سبحان اللہ. علم اور عام طور پر جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جو اہل تصوف ہوتے ہیں یا ہوتے تھے قدیم، وہ علم کے خلاف ہوتے تھے اور بہت زیادہ پڑھتے وڑھتے نہیں تھے. اس کو رد کرنے کے لیے ہمارے پاس جو چند بڑے نام ہیں ان میں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی بھی ہیں. سبحان اللہ. یعنی علوم و فنون کی کوئی شاخ ایسی نہیں ہے جس میں آپ کا تبحر نہیں ہے اور جس میں تخصص نہیں ہے اور جس میں آپ صاحب تصنیف نہیں ہیں. 9ویں صدی ہجری بنتی ہے جی، اور 15ویں صدی عیسوی جو آپ کا زمانہ ہے. ٹھیک. 898 میں آپ کا وصال ہوا. ہرات میں مزار مبارک ہے. آباء و اجداد اصفہان خاک اولیاء، ہرات خاک اولیاء. ہائے ہائے، نام ہی آتا ہے تو کیفیت دل کی بدل جاتی ہے. وہ ہم چشتیوں کے لیے تو اور بھی بہت زیادہ ہرات پہ ایسے پھڑک جاتے ہیں. ساتھ ہی چشت ہے، بالکل ساتھ ہی نقش بندی ہے. تو آباء و اجداد اصفہان کے تھے. محمد آپ کے والد ماجد کا نام تھا اور احمد آپ کے دادا کا نام تھا. لقب والد کا نظام الدین اور دادا کا لقب شمس الدین. دشت ایک محلہ ہے اصفہان کا، وہاں کا یہ خانوادہ تھا. یہ وہ زمانہ ہے جب آئے روز کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہوتا تھا اور جنگ و جدل کا. تو وہ خاندان بہرحال بہت مقدس اور محترم خاندان ہجرت کر کے خراسان میں جو ایران ہے، ایران کے پاس جو خراسان ہے، حضرت شیخ احمد جامی رحمۃ اللہ علیہ جو تربت جام ہے، جس کو احمد جام بھی کہتے ہیں. احمد جام بھی کہتے ہیں جی. اس علاقے میں خرجرد ایک گاؤں ہے، خرگرد، وہاں یہ منتقل ہوئے اور علاقے کی جو قاضی اور مفتی کا عہدہ تھا وہ آباء و اجداد احمد کے جام پاس. کا وہ شعر کون سا ہے ذرا سنا دینا. جی بہت مشہور. ایک ہی شعر کہا ہے کہتے ہیں زندگی میں. جی نہیں، ان کا پورا دیوان ہے. دیوان ہے، ملفوظات ہیں. ایک شعر یعنی مشہور جو ہوا، مشہور و معروف ہوا جی. ہر زمان از غیب جانے دیگر کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر. یہ وہ شعر ہے جس پر دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی حالت سما میں آپ کا وصال ہوا تھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود حضرت مولانا جامی نے جو اپنا تخلص جامی رکھا ہے وہ بھی اسی مناسبت سے احمد جام رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت احمد جام کی خانقاہ اور آپ کے خانوادے کا جو کر و فر ہے اور جاہ و جلال ہے اور عزت و وجاہت ہے وہ آج بھی قائم ہے. ٹھیک. آپ کے والد بھی اگرچہ قاضی تھے اور مفتی تھے. آپ کی دادی حضرت امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھی اور خاندان کا ماحول عالمانہ اور فاضلانہ تھا اور سب سے بڑھ کر صوفیانہ ماحول تھا. اور پورے خاندان میں یہ ہوتا تھا کہ جہاں کہیں بھی اولیاء کرام کا ذکر آتا تھا یا معزز ہستیاں بزرگ درویش آتے تھے ان کی زیارت کی جاتی تھی. پھر وہ سارا خطہ اس زمانے میں خصوصاً نقشبندی خاندان کا بہت ہی عروج تھا. ٹھیک. وہ سارے مشائخ جو ماوراء النہر کے تھے ان کا اس خراسان میں بھی آنا جانا تھا. خود حضرت مولانا جامی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کندھوں پہ اٹھا کے بہت اہتمام سے حضرت خواجہ پارسا کی زیارت کروائی تھی. اور وہ فرماتے ہیں کہ آج جب میں یہ لکھ رہا ہوں تو 60 برس ہو گئے ہیں اس زیارت کو، ابھی لکھتے ہوئے مجھے وہ حلاوت، وہ برکت اور وہ سعادت محسوس ہو رہی ہے صرف حضرت خواجہ محمد پارسا کی زیارت کو. اس کا اتنا اثر تھا. پھر والد چونکہ درویش منش بھی تھے تو سارے دراویش ان کے ہاں بھی آتے تھے، ان کے گھر میں بھی رہتے تھے. فخر الدین لورستانی جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ آتے تھے اور ظاہر ہے ہمارے ایک طرح سے چچا بھی تھے، والد کے جو دوست تھے. تو مجھے ان سے بہت فیض ہوا اور وہ انگلیوں سے ہوا میں مختلف الفاظ لکھتے تھے، علی، عمر، عثمان. اور میں چھوٹا سا تھا، مجھے کہتے تھے دیکھو میں کیا لکھ رہا ہوں، تو میں بتا دیتا تھا. تو فرماتے تھے کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فضل عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے تصوف کی دولت سے مالا مال کرے گا. اتنی زیادہ آپ کے پاس یعنی توجہات بزرگوں کی اور ان کا فیض تھا. اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے پاس جن کے ایک لمحہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہترات 100 سالہ طاعت بیریا. پھر جب آپ کا تعلیمی معاملہ شروع ہوا تو والدین تعلیم، بچے کی تعلیم کے لیے ہرات منتقل ہو گئے جو ایک بہت بڑا مرکز تھا. تیموری خاندان کی حکومت تھی اور ان کا دارالحکومت تھا. علم و عرفان کا مرکز تھا بالکل. بلکہ ہرات کی تاریخ پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اور ایک کتاب تو تاریخ مزارات ہرات لکھی گئی ہے. یعنی اتنے علماء، اتنے مشائخ اور اتنے فنکار وہاں اسی کہتے ہیں نا کہ جو ہے غزنی جائے اولیاء
اور ہرات خاک اور بے شک و شبہ اللہ ایسا ہی ہے جی بالکل. بڑے بڑے علامہ اقبال ایسے نہیں روتے رہے جا کے اس جی ہاں. زمین پہ. پھر غازی صاحب کمال یہ ہے کہ میں نے بہت غور سے دیکھا ہے حضرت مولانا جامی کا جو تعلیمی دورانیہ ہے. یعنی آپ نے مختلف مدارس میں اور مختلف علماء سے استفادہ کیا اور پھر سمرقند بھی گئے. میں نے سمرقند میں وہ حجرہ مبارک کی جہاں ان زیارت کا کی قیام ہے, رہا. وہاں بیٹھا ہوں جہاں سبحان وہ پڑھتے اللہ ہیں. سبحان ہائے اللہ. ہائے ہائے. خود مولانا جامی نے اور آپ کے تمام معاصر محققین اور علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید ہی مولانا نے 40 دنوں سے زیادہ کسی سے استفادہ کیا ہو. 40 دن میں اتنے بڑے عظیم الشان عالم سے مستغنی ہو جاتے تھے. جی ڈاکٹر صاحب 40 دن میں فیض, اصل بات یہ ہے کہ ظرف کے مطابق ہوتا ہے نا, کہ جس کا جتنا ظرف ہے اس کے مطابق ہی وہ حاصل کرتا ہے. جی غازی صاحب, جس طرح شروع میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو چنا ہوا ہے. ایک شعر سن لیں, ایسے ہی ذہن میں آ گیا تو رکے نا. بقدر ظرف ہر عاشق مقام اپنا بناتا ہے. سبحان اللہ. بقدر ظرف ہر عاشق مقام اپنا بناتا ہے. یہ وہ انداز محفل ہیں جو سکھلائے نہیں جاتے. سکھلائے نہیں جاتے. بالکل ٹھیک. تو چنیدہ لوگوں میں سے آپ تھے, بلکہ آپ کی جو صفت لکھی گئی ہے جس کی طرف معین نظامی صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ آپ کو کہا جاتا ہے صاحب نفس قدسی. بے شک. یہ اصطلاح دی تھی ابن سینا نے. ابن سینا نے التنبیہات اور اشارات میں بحث کی ہے کہ کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے ذہین اور فتین اور فطری استعداد رکھتے ہیں کہ وہ مشکل سے مشکل مسئلہ سیکھنے کے لیے چند لمحوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. واہ. ان میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے. اس میں پہلا شمار کیا جاتا ہے ابن عربی کا. ابن عربی نے 12 سال کی عمر میں ابن رشد کے ساتھ فکر و نظر اور کشف و وہب پر گفتگو کی. اور وہ 50 پلس تھے. وہ 50 پلس تھے. ابن رشد جو تھا اس کو چکرا دیا ہے. یہ کہنا چاہیے. وہ فکر و نظر کے نمائندے تھے, یہ کشف و وہب کے نمائندے تھے. تو معرفت الہی کی بحث میں ابن عربی نے گویا کہ ان کو باتیں سمجھائیں. پہلا نام لیا جاتا ہے ان کا. اس کے بعد تاریخ میں دوسرا نام لیا جاتا ہے علامہ جامی کا. اچھا. اس وجہ سے علامہ جامی کے بارے میں یہی کہتے ہیں وہ جس کے پاس بھی گئے, حالانکہ ان کے اساتذہ میں علامہ تفتزانی کے شاگرد, شریف جرجانی کے شاگرد, ابن عربی کے فکر کے ماہر لوگ موجود تھے. اور علامہ جامی جس کے پاس بھی جاتے تھے, دوسری مجلس میں جو وہ گفتگو کر رہے ہوتے تھے ان پر نہ صرف شبہ وارد کرتے بلکہ ان کی تقریروں کی اصلاح بھی فرماتے. اللہ. یہ قدرتی وہب تھا ان کی طبیعت میں, یہ اللہ کی عطا جس طرح آپ نے کہا جب ہو. تو یہی وجہ تھی پھر علامہ جامی نے علم کے جواہر سمیٹنے میں اور تصوف کے جواہر سمیٹنے میں غازی صاحب جتنی محنت کی. علم کے 3 دھارے چل رہے تھے. تفسیر, فقہ اور لغت کا علم تو اپنے والد سے سیکھا. اس کے بعد تصوف, کلام, یہ سارا علم تفتزانی اور شریف جرجانی کے شاگردوں سے سیکھا. اس کے بعد جو معرفت چل رہی تھی جس میں ابن عربی کی کتابیں, امام غزالی کی کتابیں اور مثنوی مولانا روم کا رائج تھی, اس کو بھی انہوں نے سیکھا. اور بہت جلد علم کے ان 3 سوتوں سے وہ فارغ ہو گئے. اور معرفت کے منابع جو اس وقت تھے ان سے بڑا فیضیاب ہوئے, جن کا نام آپ لے رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ علامہ لاری لکھتے ہیں, خواجہ عبید اللہ رار, وہ کہتے ہیں اتنے بڑے نام ہیں. جب ظاہری علم سے آپ فارغ ہوئے تو آپ کی طبیعت میں چونکہ جستجو اور دقت نظری اتنی زیادہ تھی کہ اب آپ اولیاء کی تلاش میں نکلے. پہلے بھی اگرچہ آپ روحانی ذوق شوق خاندانی بھی رکھتے تھے, طبیعت شروع سے ہی میل تھی خلوت کی طرف بھی اور نیکی کی طرف, لیکن بہرحال پھر جیسے سعد الدین کاشگری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت جب پہنچے تو غازی صاحب اولیاء کی نگاہوں میں پتہ نہیں کیا تاثیر ہوتی ہے. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. آپ جب پڑھنے جاتے تھے تو سعد الدین کاشگری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد راستے میں پڑتی تھی, ان کی عقابی نگاہ ان کو دیکھتی رہتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ یہ شہباز کسی نہ کسی دن ہمارے دام میں آئے گا. اور آیا اور پھر فرمایا کہ کیسا شہباز ہم نے قابو کیا. لگتا ہے کہ اس کو اگر لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں تشبیہ دوں, جیسے بابا فرید صاحب نے
خواجہ نظام الدین کی شکل میں ایک شہباز پکڑ لیا تھا، رومی کو جیسے پکڑا شمس تبریز شمس تبریز نے، ویسے وہ سعد الدین کاشغری نے علامہ جامی کو اپنے دامن رحمت میں لے لیا۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، میں اگلی دفعہ جب آپ کے پاس آؤں گا تو وہ جو آپ نے فرمایا، جامی فرماتے ہیں کہ عاشق حقیقی جو ہے وہ معشوق حقیقی سے وصل کرے تو 3 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین، اور پھر 3 سیریں کرنی پڑتی ہیں، سیر اللہ، سیر فی اللہ اور سیر مع اللہ۔ یہ آپ نے منازل بتانی ہے۔ جی آپ کی طرف آتا ہوں جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر کھگا۔ بات ہو رہی ہے مولانا جامی کی، حضرت اقبال کیسے خراج تحسین فرماتے ہیں، ارشاد۔ کشتہ ملا جامیم، کشتہ انداز ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم، کہ میں مولانا جامی کے انداز کا مارا ہوا ہوں، قتل ہوا ہوں، ان کی نظم بھی اور نثر بھی مجھ جیسے خامی لوگوں کے لیے علاج ہے۔ تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جو ظرف میں، اپنے کشف میں اس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے، دیکھیں ان کا سلسلہ نسب تو نقش بند تھا، لیکن سما میں بھی ایک کیفیت ان کی پیدا ہو جاتی ہے۔ کمال ہے جی، نقش بندی ہو کے سما خوب کرواتے ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں جن دنوں مثنوی یوسف زلیخا منظوم کر رہا تھا تو ان دنوں میری کیفیت ایک دیگر گوں تھی، اور ایک ایسی صورت جو میرے دل و دماغ میں رچی ہوئی تھی جو بے صورت سے اس کا تعلق تھا، ایسی صورت جس کا تعلق بے صورت سے تھا، اور وہ میرے دل و دماغ میں رچی ہوئی، اور میں ان کو تلاش کرنے میں، جستجو میں لگا ہوا ہوں۔ جیسے حافظ شیرازی نے کہا، سال ہا سال دل طلب جام جم از مامی کرد، وہ انچ خود داشت ز بیگان تمنا می کرد، کہ میں جو سالوں سال جام جم کی تلاش میں رہا، وہ تو میرے اندر ہی تھا جو میں دوسروں سے تلاش کرتا۔ مولانا جامی کہتے ہیں ان دنوں میری کیفیت ایسی تھی کہ میں بے صورت کو دیکھ رہا ہوں اور اس کی طرف میں مائل ہوں، اور اپنے دل میں، اور پھر انہی دنوں وہ کہتے ہیں کہ میں سما کی طرف راغب ہو گیا۔ اگرچہ سما اور ساز بجانے والے اکتا جاتے، تھک جاتے، لیکن میری کیفیت نہ بھرتی، اور اسی دوران میں کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ اشعار جو ہے نا وہ میں بار بار گنگناتا۔ وہ ایک بزرگ بھی آئے تھے جو ناپسند کرتے تھے سما کو، انہوں نے کہا تم نقش بندی ہو سما، اور جب بیٹھے سما سنا تو ان کی حالت عجیب و غریب ہو گئی۔ لیکن حالانکہ مکتوبات امام ربانی میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں اس کے بارے میں، نہ انکار می کنم نہ انکار می کنم، کام تو نہیں کرتا لیکن انکار بھی نہیں کرتا۔ تو یہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساز بجانے والے اکتا جاتے، اور میری کیفیت اسی طرح، اور اندر ایک رقص و سرود چل رہا ہے اور ایک کیفیت بے صورت کی طرف۔ اور ان دنوں میں یہ شعر گنگناتا، خون آبے دل خور کے شرابی بے ازن نیست، دنداں بے جگر زن کے کبابی بے ازن نیست، در کنز و ہدایہ نہ تما یافت خدارا، در صفحہ دل بیں کے کتابی بے ازن نیست، کہ اگر تم نے کچھ پینا ہے تو اپنے دل کا خون پیو، اور اگر کباب کھانا ہے تو اپنے جگر کو کاٹو اور کھاؤ، اور یہ تمہیں ہدایت اور کنز اور یہ چیزیں نہیں حاصل ہوں گی جب تک کہ تم اپنے دل کا صفحہ نہیں پڑھ لیتے۔ کمال کا وہ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح پھر انہی کیفیات میں کہا، بے نشان است کزو نام و نشان چیزیں نیست، بخدا غیر خدا درد و جہاں چیزیں نیست، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ در ان راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ ترجمہ کر دیں کہ کوئی نشان نہیں ہے اس مالک کے علاوہ، بخدا قسم اٹھا کے کہہ دیا کہ خدا کے سوا اب یہاں پہ کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور جامی اپنے آپ کو عشق کا غلام کر لو، کیونکہ یہاں پہ ابن فلاں یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ نہیں چلتا یہاں پہ، وہ نہیں چلتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین کرام، حضرت شاہ عبدالحق گیلانی گولڑی رحمۃ اللہ علیہ المعروف چھوٹے لالا جی، آج ان کا 40واں مبارک ہے. ناظرین کرام، یہ وہ خاندان ہے گولڑا شریف کا. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی جو جنگ تھی، وہ سب سے پہلے جس آدمی نے میدان میں جو سپہ سالار تھا اس تحریک کا، اس کا نام پیر سید مہر علی شاہ گولڑی رحمۃ اللہ علیہ تھا. تحریک پاکستان میں بھی حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے والد گرامی تھے، ان کی بڑی خدمات ہیں تحریک پاکستان میں. پھر جتنی پاکستان میں تحریک کشمیر ہے، تحریک نظام مصطفیٰ ہے، گولڑا شریف کا حصہ ہر تحریک میں رہا ہے. اور آج تک بھی وہاں ختم نبوت کی وہ جو اجلاس جس طرح ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، اس خاندان میں بڑا آج بھی ہے. گولڑا شریف کی خانقاہ کا ایک امتیاز مجھے ضرور عرض کرنا ہے ارشاد. کہ ایک فکری اور روحانی اور عرفانی مثلث ہے. حضرت شیخ ابن عربی، حضرت مولانا رومی اور حضرت مولانا جامی، جن کا آج ذکر خیر ہے، واہ، بہت پڑھا جاتا ہے یہ وہاں. تینوں رنگ گولڑا شریف میں موجود ہیں. اور نصیر الدین میں پہ تو جامی بہت زیادہ. بالکل بالکل بالکل. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قدس الروح العزیز، آپ کے صاحبزادے غلام محی الدین گولڑوی جو بابو جی کے نام سے اکلوتے بیٹے تھے، ان کے دو صاحبزادے تھے، شاہ معین الدین جن کو بڑے لالا جی کہا جاتا تھا، جو حضرت پیر نصیر الدین کے والد مکرم تھے، اور یہ چھوٹے صاحبزادے تھے، ان کے چھوٹے بھائی تھے چھوٹے لالا جی شاہ عبدالحق. غازی صاحب، زندگی یعنی 90 سے متجاوز ان کی بھی عمر ہوئی اور بڑے لالا جی کی بھی. تو جس طرح کی زندگی گزاری جاتی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تربیت کیسی تھی اور بتایا کیا گیا تھا. دونوں بھائیوں نے ایک تو معمولات مشائخ میں کوئی کمی نہیں کی ہے. خانقاہ کا جو رنگ بنا دیا گیا تھا، جن پہلوؤں پر بنیادیں استوار جن خطوط پر اس سے بال برابر دائیں بائیں نہیں. پھر اپنی ساری زندگی کو، جہاں کوئی پرائیویسی نہیں ہے، آپ پبلک پراپرٹی ہیں، آپ کا ایک ایک لمحہ دوسروں کے سامنے ہے، زندگی بھر اپنے ذاتی معمولات میں کوئی کمی نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی. ٹھیک وقت پر جو طے ہے معمولات خانقاہ، سما اتنے بجے خانقاہ میں اتنے بجے بیٹھنا ہے، پیٹرول پمپ جو ہے راولپنڈی والا عصر کی نماز آ کے پڑھنی، پہلے گھوڑوں پہ پڑھتے تھے، پھر گاڑی پہ آنا شروع ہوئے. جی، حضرت بابو جی کا رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز تربیت تھا، میں نے حضرت نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے خود بھی سنا اور ان حضرات کے تذکرے میں بھی پڑھا. بہت ہی سخت انداز تربیت تھا اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا. یہ دو شہزادے تھے اور گولڑا شریف کی خانقاہ حضور بہت عظیم المرتبت دنیاوی اعتبار سے بھی بڑی خانقاہوں میں ہے. تو یہ بھائی صاحبان جامعہ عباسیہ بہاولپور میں پڑھتے تھے. مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ، علم کا سمندر، اللہ اکبر. تو لیکن بالکل عام گاڑی پر یہ ایک عام مسافر کی طرح جاتے تھے. اور حضرت بابو جی کے خط ان سب بھائیوں کے نام موجود ہیں، دونوں بھائیوں کے نام. آپ فرماتے تھے، کہتے بھی تھے کہ یہ سارا کچھ انہی کے لیے ہے، لیکن تربیت کے دنوں میں انہیں عام آدمی کی طرح ان تمام تکلیفوں سے گزرنا ہے، ان تمام سختیوں سے گزرنا ہے. کسی نوعیت کا کوئی وی آئی پی پروٹوکول نہیں ہوگا. وہ نظر آتا تھا، اسی کا نتیجہ نکلا تھا. اور حضرت نصیر الدین صاحب بھی چونکہ اپنے دادا جی حضرت بابو جی کے اس میں رہے، زیر تربیت رہے، تو وہ فرماتے تھے کہ مجھے جب میں جاتا تھا راولپنڈی تو مجھے حکم تھا کہ پیدل جانا. اچھا. تو میں جاتا تھا اور میرے لیے نئی بات ہے. جی اور کہ جی خانقاہ کی گاڑیاں کوئی فلاں چیز لینے کے لیے پاس سے گزر رہی ہیں، ادھر سے کوئی گاڑی آ رہی ہے، اس پر ملازمین ہیں، خادم ہیں، اور نصیر الدین پیدل جا رہے ہیں. تو پھر مجھے بڑا رنج ہوا. تو ایک دن میرے دادا جی نے کہا کہ نصیر الدین دیکھ، ادھر ادھر نظر دوڑا ساری، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے دیا ہوا ہے. تو ابھی آپ گاڑیوں پر سوار ہوں گے نا اور ہر وقت یہی چاہیں گے کہ گاڑیوں سے نہ اتریں، تو پھر اس سب کچھ کا حق نہیں ادا کر پائیں گے. ابھی آپ تربیت کے عمل سے گزر رہے ہیں، سختیاں برداشت کریں، آپ کو معلوم ہو کہ عام آدمی کی زندگی کیسی ہے. غازی صاحب، یہ مشائخ میں اور قدیم علماء میں یہی انداز تربیت ہوتا تھا جو معدوم ہو گیا، جو مفقود ہو گیا اور اس کے اچھے نتائج نہیں نکلے.
اچھا دونوں بھائیوں میں جو حسن غیر معمولی اتفاق اتحاد اور محبت ہے، اتفاق تھا جی۔ وہ لگتا ہے کوئی افسانوی جی بالکل ایسا کیریکٹر ہے، بالکل جیسے دو آنکھیں ہیں نا، دو آنکھیں ہیں جیسے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ، اور بالکل ایسا ہی ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ، اور سبحان ایک اللہ۔ دوسرے کی جو عزت تکریم، اس سے پوچھو تو وہ کہتا ہے دعا ان سے کرا لو، ان سے کہو وہ کہتا ہے ادھر دعا۔ جی آپ بھی تو ملتے رہے ان سے۔ جی میں ملتا رہا ہوں، بلکہ میں وہاں اپنا ایک ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں۔ غازی شہباز خان کا کی جو ایک بڑی خوبصورت بات ہے نا، وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ سیر اللہ فی اللہ اور اللہ، یہ بنیادی طور پر کشف اور مشاہدے کے مراتب ہیں۔ ٹھیک ہے، بندہ پہلے افعال الہی کا مشاہدہ کرتا ہے، پھر صفات الہیہ کا، پھر صفات الہیہ کے پردے میں ذات الہیہ کا۔ اس کو کہتے ہیں کہ سیر اللہ سے سیر مع اللہ تک کا سفر۔ یہ ان خان وادے کو، یہ جو دبستان ہے عشق و مستی کا، جس کے اول نمائندے شیخ اکبر و علامہ جامی جن کی باتیں چل رہی ہیں، اس کا رنگ اس خان کا بہت زیادہ ہے۔ صحیح، ان کے بزرگوں پر آخر وقت میں ہمیشہ حالت استغراق ضرور آیا ہے۔ غلبہ اس استغراق کے اول مظاہر تو پیر مہر علی شاہ صاحب کی زندگی میں 6-7 سال رہے، اور یہ جو چھوٹے لالا جی صاحب تھے، ان کی زندگی میں بھی یہ رنگ تھا۔ یہ رنگ تھا، بالکل۔ وحدت الوجود پر کام کرتے ہوئے میں تھک گیا تھا، آپ کا اپنا واقعہ بتاؤں۔ میں بڑا پریشان ہوا، تو میرے ایک دوست تھے، وہ مجھے سب سے پہلے پاک پتن شریف لے گئے۔ اچھا، وہاں سے مجھے تھوڑا دلاسا ہوا کہ یہ کام ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ عبدالحق شاہ صاحب کی بھی صحبت میں جاتے ہیں۔ جب میں ان کے پاس جا کر بیٹھے اور میں نے کہا جی میں نے ایم فل کیا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کی وحدت الوجود پر، اب میں مشائخ چشت پر کر رہا ہوں، تو 2 جملے بولے کم گو سبحان تھے۔ اللہ۔ آپ نے کہا بچے یہ مسئلہ کال کا نہیں حال کا ہے، لیکن چونکہ آپ یہ کام کر رہے ہیں خلوص نیت سے کرنا، جن کا کام ہے وہ خود آپ سے کروا لیں گے، کیا بات، ادھر ادھر نہیں جانا۔ کیا بات۔ پھر آپ نے دعا فرمائی۔ غازی صاحب اس دعا کا کیا اثر تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کشف اور بصیرت دی ہے۔ مجھے 6 ماہ تک ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ میرے ساتھ وہ چل بھی رہے ہیں اور سرپرستی بھی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ان کا مرتبہ تھا، یہ ان کا مقام تھا، یہ میرے ساتھ خود بھی تھا، اس سے خود اندازہ لگا۔ دوسرا میں نے کچھ لوگوں سے خود بھی سنا ہے کہ حضرت صاحب شروع میں لحیہ مبارک چھوٹی رکھتے تھے۔ اچھا، تو ایک بندہ آ گیا، تو اس نے آ کر، جس طرح علماء کا مشرب ہے، ویسے تو سنت کے مطابق پوری ہی رکھنی چاہیے، لیکن بہرحال اس کا جواز تو موجود ہے۔ تو بہرحال یہ پھر ان کو تنہائی میں لگے، اس نے کہا اچھا کتنی داڑھی چاہیے؟ اس نے جب ناپی تو آپ کی داڑھی پوری تھی۔ اس نے کہا آپ کے لیے یہ ہے، باقی لوگوں کے لیے یہ ہے، میں عاجز اور فقیر بندہ ہوں، ہر بندہ میرے پاس بیٹھتا ہے، تو آپ جو پیمانہ لے کر آئے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اچھا جی، کبھی کبھار وہ گفتگو کرتے تھے، میں نے دیکھا بہت کم گو تھے، کم آمیز تھے اور دل آویز بھی تھے، لیکن جب بات کرتے تھے تو بڑی وہ اس میں گہرائی ہوتی تھی، چند فکرے کہتے تھے۔ جی آپ تو بہت زیادہ رہے جی ان کی مجلس میں، ذرا آپ بتائیں۔ بہت شکریہ۔ پیر شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ دونوں بھائی اپنے دادا جی سے بیعت تھے، اور انہوں نے ان کو خلافت عطا کی ہوئی تھی، اور یہ ان کی تربیت ہے، یہ ان کی تربیت ہے۔
یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور یہ خود انہوں نے فرمایا شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں چھوٹے ہوتے بہت زیادہ باتیں کرتا تھا، بہت زیادہ بولتا۔ ایک بار حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں حالت استغراق میں تھے، تو میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے انہی کے کمرے میں، انہی کے حجرے میں باتیں کیے جا رہا ہوں، تو پیر جی نے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا او نڈیا بہوں بولنا ہے نہ بولیا کر۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد خاموش ہو گیا، میں نے نہیں بولا، یہ کوئی ان کی خاص نظر تھی۔ پھر اس کے بعد ایک بار کافی عرصے بعد آپ کے آخری دنوں میں تو میں چپ، مجھ سے انہوں نے حال احوال پوچھا تو میں نے کہا دادا جی آپ نے کہا نہ بولیا کر، وہ اپنے پوٹھواری لہجے میں، تو پیر جی فرمایا کدی کدی تھوڑا بولیا کر۔ کیا بات۔ تو وہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں اسی طرح اپنے آپ کو عملی جامہ ثابت کر کے دکھایا۔ ویسے تو وہ جامعہ عباسیہ سے علامہ کی اعلیٰ سند لے کے آئے تھے، جو کہ ایک سپرلیٹو ڈگری ہے بڑی، علامہ کی۔ وہاں پہ آپ کم و بیش 8 سال وہاں پہ رہے ہیں، اور حضرت قبلہ بابو جی صاحب کے جو مکاتیب ہیں مسافر چند روزہ، اس میں فرماتے کہ میں اپنے باپ کا ایک ہی بیٹا ہوں، اور گھر میں سارے آپ کے اہل خانہ آپ کے لیے اداس رہتے ہیں، ہمارے گھر میں بچوں کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود تحصیل علم کے لیے یہ جدائی اور فرقت سہ رہا ہوں۔ تو آپ کی والدہ روز رات کو رو کے سوتی ہے، بڑی والدہ آپ کی دادی جی وہ بھی رو کے سوتی ہیں۔ اس وقت دیکھیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا 1937 میں، اور آپ کی ولادت باسعادت جو ہے 1926 میں ہے، تو آپ کی تو اس وقت عمر 12 سال تھی۔ 1938 میں آپ جامعہ عباسیہ میں چلے گئے، کیونکہ پہلے دربار شریف میں آپ اپنے دادا جی سے پڑھتے، اور غازی صاحب تھے وہاں پہ، مولانا غازی صاحب جو مدرسہ سہولتیہ سے آئے تھے، وہ گولڑا شریف میں ہی دفن ہے، ان سے تعلیم حاصل کرتے۔ جب ان کا بھی وصال ہو گیا، مولانا محب النبی سے بھی، مولانا محب النبی صاحب سے بھی، پھر اس کے بعد آپ جامعہ عباسیہ میں گئے۔ وہاں پہ 101 خط لکھا ہوا ہے مسافر چند روزہ میں، جو کہ وہاں پہ اس کی تدوین کر کے چھاپ دیا گیا یہ جنہوں نے وہ مرتب کیا کیا نام ہے؟ پروفیسر جی اے حق چشتی صاحب۔ جی حق چشتی بڑا درویش آدمی ہے، وہ بھی آئے تھے میرے پروگرام میں۔ یہ مولانا غلام گوٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بھی پوتے ہیں۔ ہاں جی، بڑا علمی خاندان ہے بڑا۔ اس میں ہر خط میں قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ عزیزی عبدالحق کا خیال رکھنا، عزیزی عبدالحق چھوٹے ہیں، عزیزی عبدالحق کو یہ سمجھانا، کوئی اگر بیچ میں اشعار لکھ کے بھیج رہے ہیں بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسے ڈاکٹر نظامی صاحب نے بات کی ہے کہ وہاں پہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہاں پہ میں نے تو جو کلام سنا وہاں پہ درگاہ پہ ہی سنا ہے مولانا جامی کا، اور آج تک چلتا ہے، بلکہ آج تک چلتا ہے۔ وہ جو قوال تھا اس کا نام حاجی محبوب قوال لکھنوی، محبوب قوال، وہ عالم آدمی تھا، قوال عالم تھا بڑا۔ وہ معروف ہے کہ آپ گاڑی میں تھے، بڑے لالا جی صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، بابو جی صاحب بیچ میں تھے، شاہ عبدالحق صاحب گاڑی میں تھے، لوگوں نے آگے پتھر ڈال دیا اور فائرنگ شروع کر دی، اور حضرت قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ استغاثہ ہے نسیمہ جانب بتہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن۔ اور گاڑی میں سارے احباب اور عزیزی عبدالحق صاحب، پیر شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ اس کو اونچی اونچی پڑھو، تو وہ پڑھتے رہے اور کچھ بھی نہیں ہوا، فائرنگ اور گولیاں آر پار چلتی رہیں۔ تو یہ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک استغاثہ ہے جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہے۔ تو حضرت قبلہ شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم وہاں پہ شرح ملا جامی جو اتنی بھاری بھرکم کتاب، اور مدرسے سے کوئی 2 کلومیٹر کا فاصلہ چل کے جانا پیدل، اور رات گرمی اس باولپور کی گرمی میں، اور رات کو واپس آنا تو نیند نہ آنی، چادر کو بھگو کے پنکھے میں اوپر لینا تو کچھ حالت بہتر ہونی، اور پھر تہجد سے پہلے اٹھ جانا، اور پھر اسی طرح معاملات میں، اور یہ 8 سال کا دورانیہ اسی مشکلات میں۔ اور بڑے لالا جی صاحب نے تو لکھا کہ ہمیں ہر طرح کی سہولت ہونے کے باوجود ٹرین سے 3rd کلاس ڈبے میں دانستہ طور پہ حضرت بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ تمہارے اندر سے جس میں چاہتے اسپیشل میں جاتے ہیں، بیوک میں جاتے ہیں، وہ ساری آسودگی تھی، ساری ہر طرح کے، وہ باقاعدہ خطوط میں لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا کرم ہے کہ ہر طرح کی آسودگی اور آسائش ہے، لیکن تربیت مقصود ہے کہ ان کے اندر۔ اور پھر وہاں پہ حضرت بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ناموں کے ساتھ مسافر چند روزہ، اور حضرت شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قبلہ بابو لالا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جنرل شیخ وہ ضیاء جنرل ضیاء صاحب جو وہ انہوں نے مشائخین کانفرنس کروائی، بلوایا، نہیں گئے،
پھر فون کر کے ریمائنڈر کیا، شاہ عبدالحق صاحب نے کہا کہ یہ مشائخین کی کانفرنس ہے، میں شیخ ہی نہیں ہوں۔ اللہ، وہ ان کو یہ تربیت کی گئی کہ آپ غوث اعظم کے مہمانوں کے غلام ہیں اور یہاں پہ جتنے لوگ آئیں ان کے لیے آپ ہمہ وقت تیار رہیں، اور یہی انہوں نے پوری زندگی میں دیکھیں سب سے آپ کو زیادہ۔ پتہ ہے ایک زمانے میں یہ ایوب خان کا وقت میں ایک دفعہ اس خانقاہ کو اوقاف نے ٹیک اوور کر لیا تھا جی، اور نہیں چلا سکے تھے، پھر واپس کرنی پڑی۔ حضرت پیر شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ سجادگی کا دورانیہ گزارا، تقریباً 46 سال آپ مسند پہ رہے، اور اسی طرح دن میں اگر سینکڑوں نہیں تو ہزاروں لوگ آتے ہیں تو ہر ایک کے لیے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے جی دعاؤں کی قبولیت کا یہ وظیفہ ہے، اور میں نے تو صوفیاء کرام سے سنا ہے، میرے معمولات میں ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور یہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے چچا جان سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا اور یہ دیا تھا اس کی اجازت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، چچا جان جب بھی کوئی دعا کرنے لگو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ ہم سکرین پہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، اللہم انی اسألک باسمک الاعظم و رضوانک الاکبر۔ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو 11 مرتبہ پڑھیں، اور اگر یہ جو وظیفہ ہے اس کو 3 سے 7 اور 11 مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ساری مشکلات جو ہے وہ حل فرما دیتے ہیں۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں 3 صفات ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے نجات حاصل ہوتی ہے، ایک یہ کہ حق اور سچ کو تھامے رکھنا، دوسری یہ کہ باطل سے پرہیز کرنا، تیسری یہ ہے کہ نیک کاموں کی ترویج کی کوشش کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔